اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمد للہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ کر اللہ کے وسیلے سے جو رحمان الرحیم ہے شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا لفظی معنی ہے کھلنا، افتتاح کرنا کسی چیز کا۔ اب قرآن شروع ہو رہا ہے، اس کے افتتاح ہو رہا ہے الحمد سے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان اور رحمت والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اب ہمیں سمجھنا ہے سب سے پہلے الحمد، اس کے شروع میں کہا ہے کہ قل، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ سے جب ہم کسی کو خط لکھتے ہیں تو سب سے پہلے احتراماً اس کے القاب لکھتے ہیں، درخواست کے یا لیٹر کے کس کے۔ تو یہاں اللہ کو سے وسیلے کی دعا کی جا رہی ہے اور اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اللہ سب خوبیوں کا مالک ہے، تمام تعریفیں اسی کی ہیں۔ اچھا، اب یہ ہمیں الحمد سیکھنا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ تو جب تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے، دونوں جہاں کا۔ اب دونوں جہاں میں کیا کیا ہے؟ دونوں جہاں میں انسان ہے، جن ہیں، حیوانات ہیں، زمین ہے، آسمان ہے۔ آسمان کے کتنے آسمان میں جہان ہے ہمیں نہیں معلوم، اور ہر جگہ مخلوق ہے اللہ کی، وہ سب کا رب اللہ ہے۔ وہ سب اللہ کے حکم سے ہے، نظام چل رہا ہے۔ میرا بھی زندگی کا مالک اللہ ہے، میری زندگی میں اللہ ہی کا حکم چل رہا ہے۔ جب تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، اب یہ اس نقطے کو سمجھنا ہے کہ جب تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، ہر کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے، ہر کچھ اللہ کی توفیق سے ہے، سب کچھ اللہ دینے والا ہے، سب صلاحیتیں اللہ کی ہیں، اسی کی توفیق سے سب کچھ ہو رہا ہے، اسی کی برکتیں ہیں، اس کی رحمت ہے، اسی کی محبت ہے۔ تو پھر تعریفیں تو سب اسی کی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ میں کیوں اپنی تعریف مانگتی ہوں؟ اب مجھے اس سے نکلنا ہے، اس تعریف سے مجھے نکلنا ہے، کیونکہ ہم تعریف مانگتے ہیں اپنی، حالانکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی وقت نہیں ہے اللہ کے آگے۔ جب سب اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کی توفیق ہے، اسی کی رحمت ہے، وہی دینے والا ہے، وہی کرنے والا ہے، تو پھر اگر میں نے کچھ کارنامہ انجام دے دیا، یا کوئی میں نے علم حاصل کر لیا، یا کہ میں نے کسی کی خدمت کر لی، یا کسی کو اللہ نے میری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچا دیا، یا میں دونوں جہاں کے لحاظ سے میں کامیاب ہو گئی، تو اس میں میرا کیا دخل ہے؟
جب میرا دخل نہیں ہے تو پھر مجھے تعریف نہیں مانگنی۔ اب ہمارے سب جھگڑے جو ہوتے ہیں، ہماری سب پریشانی جو ہوتی ہے، ہماری سب خفگی جو ہوتی ہے، اور ہماری سب لوگوں سے شکایت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے اتنا کام کیا، میں نے اتنی خدمت کی، میں نے اتنی محنت کی، میں نے اتنا اس کا خیال کیا، میں نے اس کو اتنا دیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور اس سے مجھے صلاح یہ دیا۔ تو اس میں چھپا ہوا ہے غرور، تکبر، بڑائی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کیوں اللہ کی جگہ پہ اپنے کو رکھا؟ جب اللہ ہی دینے والا ہے، وہ اسی کی طاقت سے ہے، اسی کی توفیق سے ہے، اسی نے دماغ دیا، اسی نے علم دیا، اسی نے سب کچھ ہر ایک چیز اسی نے دی، تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ جس دن میں نے اس نقطے کو سمجھ لیا تو مجھ میں سے غرور بھی ختم ہو گیا، تکبر بھی ختم ہو گیا، مجھ سے لوگوں کی شکایتیں بھی ختم ہو گئی، لوگ میرے ساتھ جو سلوک کرے اس کی تکلیف بھی ختم ہو گئی۔ کیوں کہ کرنے والا تو رب ہے، اس کی توفیق سے کیا، اس نے مجھے سامنے رکھ کے کیا، اسی نے ہے، اس سامنے اس نے مجھے رکھا ہے، میری اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، میرا اس میں کوئی کارنامہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سب اللہ ہے، میرے پیچھے اللہ کھڑا ہے، اللہ نے مجھے تو اب مجھے بجائے اس کے کہ مجھے لوگوں سے اپنی تعریف مانگنے کی، مجھے چاہیے کہ میں ہر وقت اللہ ہی کی تعریف کرتی رہوں، اللہ ہی کا شکر ادا کرتی رہوں، اللہ ہی کی ہر وقت احسان مند رہوں۔ کیوں کہ اسی نے دیا ہے سب کچھ۔ تو جب میں اس نقطے سے سوچوں گی، اس طریقے سے میں اپنی زندگی کو لوں گی، تو مجھ میں آ جائے گی عاجزی، مجھ میں آ جائے گی رحم دلی، مجھ میں آ جائے گی اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، اللہ کی مہربانی، اللہ کی سب مجھے فیل ہونے لگے گا کہ دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا مجھے چاہتا ہے، کتنی اس کی مجھ پہ نظر ہے، کتنی اللہ تعالیٰ مجھے عزت دے رہا ہے، کتنے اللہ تعالیٰ لوگوں کی دلوں میں میری جگہ پیدا کی ہوئی ہے، یہ سب اللہ ہے۔ تو میں ہر وقت میرے زبان پہ اس کا شکر رہے گا، میں ہر وقت اس کی شکر گزار رہوں گی، اور ہر وقت میں اس کی تعریفوں میں لگی رہوں گی، ہر وقت اس کی اطاعت اور بندگی میں لگی رہوں گی، ہر وقت، کیونکہ اپنی ذات کی میں نے نفی، اب میں اپنی ذات کی نفی کر دی، ہونے بھی چاہیے اپنی ذات کی نفی، کیونکہ میں تو ہوں ہی نہیں، اللہ ہی ہے۔ تو جس دن میں نے اس نظریے سے، اس طریقے سے سوچنا شروع کر دیا، میری شکایتیں ختم، میری رنجشیں ختم، میری پریشانی ختم، میرے گلے شکوے ختم، میرے غرور و تکبر ختم۔ تو ہمیں اس انداز سے سوچنا چاہیے، کیونکہ سارا جہان، میں کہاں تھی، مجھے کس نے پیدا کیا؟ اسی نے پیدا کیا۔ میرے ہاتھ، پیر، دماغ، عقل، شعور، محنت، یہ صلاحیتیں کس نے دی؟ اسی نے دی۔ تو پھر اس کے بعد اس نے میں نے جو کچھ کیا، میری ذات سے اللہ نے جو کچھ کروایا، اس میں میرا کیا کام؟ وہ تو سب اللہ ہی میں سے کروا رہا ہے، میرے پیچھے تو اللہ کھڑا ہے، سارے کام وہ کر رہا ہے، ہر کچھ وہ کر رہا ہے۔ تو یہ تصور سے جب میں اپنی زندگی کو لوں گی تو مجھے اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے ساتھ فیل ہوگا، اور ہر وقت میری زبان پر شکر کے علاوہ، درگزر کے علاوہ، صبر کے علاوہ، اس کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہی مجھے پالنے والا ہے، وہی مجھے رزق دے رہا ہے، اسی نے مجھے عقل دی ہے، اسی نے مجھے آنکھیں دی ہیں، اسی نے مجھے زبان دی ہے، اسی نے مجھے سوچ دی ہے، اسی نے مجھ میں عاجزی پیدا کی ہے، اسی نے مجھ میں محبت پیدا کی ہے، اسی نے مجھ میں خدمت خلق کا جذبہ پیدا کیا ہے، اسی نے مجھے توفیق دی ہے، کیونکہ وہ سارے جہاں، وہ جو ہے وہ سارے جہاں کو کا رب ہے، ہر ایک کی، بغیر کسی طمع کے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن
اللہ تعالیٰ سب کے حق کا خیال رکھ رہا ہے، سب کو اس کی جو ضرورت ہے اس کو وہ سب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہر انسان کو دے رہا ہے، جنوں کو دے رہا ہے، جانوروں کو دے رہا ہے، زمین کو دے رہا ہے، پہاڑوں کو دے رہا ہے، ستاروں کو دے رہا ہے، سب کو، یہ سب نظام اسی کے کنٹرول میں ہے، اسی کی وجہ سے یہ سارا نظام قائم ہے، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صحت دی ہے، مجھے آنکھیں سلامت دی ہے، کان دیا ہے، زبان دی ہے، ہاتھ انگلیاں سب کچھ، اور پھر مجھے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، مجھے توفیق دی ہے، ہر چیز کی سب کچھ ہے۔ تو اس میں مجھے اپنی تعریف مانگنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جہاں میں اپنی تعریف مانگنے کی کوشش کروں گی تو میں شرک خفی میں مبتلا ہو جاؤں گی اور وہ مجھے نقصان دے گا۔ تو مجھے اس نقصان سے بچنے کے لیے کہ میں کسی قسم کے شرک کے زمرے میں آؤں، مجھے اپنے کو بچانا ہے، اور اس طریقے سے الحمدللہ رب العالمین تعریف، مجھے کوئی تعریف نہیں چاہیے، کوئی نہیں، کیونکہ میں کچھ نہیں کر رہی، میں کسی کو کچھ کرنے کی قابل ہوئی نہیں، یہ میرا رب ہے، وہ مجھے چلا رہا ہے، وہ مجھ سے کام لے رہا ہے، وہ مجھے توفیق دے رہا ہے، وہ مجھے ہمت دے رہا ہے، وہ میرے ہر کام میں مددگار ہے، وہ لوگوں سے میری عزت کروا رہا ہے، وہ لوگوں سے مجھ سے محبت کروا رہا ہے، سب کچھ وہی ہے، میں تو ہوئی نہیں، سب وہی ہے۔ جب اس طریقے سے سوچوں گی تو اللہ تو پھر سامنے کھڑا ہے، اللہ حاضر اور ناظر ہے، تو جب میں اس طریقے سے سوچوں گی تو وہ مجھے حاضر اور ناظر لگے گا، فیل ہوگا، ہر جگہ فیل ہوگا۔ تو مجھے اس کو اس طریقے سے فیل کرنا ہے، کیوں کہ میں اللہ کی محبت ہوں، میں اللہ کی چاہت ہوں۔ اگر میں اللہ کی محبت نہ ہوتی، چاہت نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ مجھے جانوروں کی اس میں پیدا کر دیتا، درختوں کے اس میں پیدا کر دیتا، کسی اور چیز میں پیدا کر دیتا۔ مجھے کیوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی افضل کر دیا؟ کیونکہ یہ اس کی محبت ہے، اور اس نے یہ محبت اپنے محبت پانے کے لیے، اپنے محبت میں رنگنے کے لیے اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اپنے جاننے کے لیے، اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وہ ہر چیز کا رب ہے، سب کا رب ہے، تو میری زندگی کا بھی رب ہے۔ تو جس دن میں نے یہ سوچ لیا کہ وہی میرا پالنے والا ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، تو یہ دنیا والوں سے تو میری نظریں ہٹ گئیں۔ پھر تو مجھے کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے شوہر کی ضرورت ہے، نہ تعریف کی کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ شوہر سے کسی تعریف کی اور کسی چیز کے مطالبے کی ضرورت ہے، نہ ماں باپ سے ہے، نہ بہن بھائیوں سے ہے، نہ مخلوق سے ہے، نہ کسی سے ہے، نہ کسی سے، اور نہ اس دنیا سے ہے۔ اس نقطے کو اس طریقے سے لیں گے تو پھر اللہ تو وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو رحمان ہے تو وہ تو ہر ایک کو دے رہا ہے۔ اب یہ ہندو ہیں، 500 بت انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیے ہوئے، یہود ہیں انتہائی نافرمان، پیغمبروں کو قتل کرنے والے، انتہائی دشمن اسلام کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ان پر کوئی چیز بند کر دی ہے؟ کچھ بھی بند نہیں کیا۔ دنیا کی ساری دولت آج کل یہود کے ہاتھ میں، ساری نعمتیں یہود کے ہاتھ میں آج کل، کیونکہ ہم مسلمان تو ختم، ہم نے تو اپنے کو اللہ سے الگ کر لیا۔ اس وقت انہوں نے دنیا لی ہے تو وہ دنیا میں محنت کر رہے ہیں، ہم تو نہ دنیا کے نہ دین کے، نکلے ہوئے ہم بالکل، اس لیے خوار ہو رہے ہیں۔ جب تک ہم اللہ کو نہیں لیں گے جیسے اللہ کو لینے کا حق ہے، اللہ کو تو کوئی اتنی اس کی شان کو تو پہچانے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں اس کی عبادت کا، اس کی اطاعت کا، اس کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکا، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ لیکن کوشش تو کریں گے، محنت تو کریں گے، ہمیں کرنا تو چاہیے۔ تو اس وقت مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، وہ ذلیل ہیں، خوار ہیں، کیوں کہ وہ اسلام سے نکلے ہوئے ہیں، بالکل نکلے ہوئے ہیں۔ اب یہود ہے، اس نے دنیا لی ہوئی ہے، خوب محنت کر رہا ہے،
اور اس نے ایک مقصد لیے ہوئے کہ یہ بیت المقدس مجھے لینا ہے، تو وہ دیکھ لیں وہ کس طریقے سے 20 سال سے وہ لگا ہوا اس کے پیچھے، اور وہ طرح طرح سے کر رہا۔ ساری دنیا کی دولت آج کل اس کے ہاتھ میں، کیوں کہ اس نے دنیا لیا۔ جو محنت کرے گا، اب یہ رحیم کہا گیا، جو محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ جو دین کے لیے محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دین دے گا، جو دنیا کے لیے محنت کرے گا وہ دنیا اللہ تعالیٰ اسے دے گا۔ لیکن جب وہ دے گا اور اس دینے کے بعد اگر ہم نے اللہ کو لے لیا، اللہ کے راستے کو لے لیا اور اس پہ مستقل مزاجی سے چلتے رہے، لیکن اس کی پھر اب ہم میں غرور اور تکبر آ گیا اور ہم نے اس کی مرضی کو چھوڑ دیا، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا، تو ایک ٹائم آئے گا کہ وہ ہم سے واپس لے لے گا۔ جیسے بنی اسرائیل جو تھی وہ کتنی کامیاب تھی۔ بنی اسرائیل جو تھی 1,44,000 پیغمبر تو بنی اسرائیل میں آئے، سب نعمتیں دی ان کو، پیغمبر دیے، کتابیں دی، سب کچھ دیا، لیکن نافرمان ہو گئے اللہ کے، تو مخدوم علیہ اللہ نے انہیں کر دیا، ہٹا دیا۔ اب اس طرح ہم ہیں، جس وقت جب اللہ کے ہمارے بالکل ہی ناکارہ ہو جائیں گے تو ہماری بھی پکڑ آ جائے گی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہٹا کے دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اس کو تو اپنے محبوب کے نام کو اونچا رکھنا ہے، اس کو تو اپنے محبوب کو اور اپنی اس کو تو بڑھانا ہے، محبوب کے نام کو قیامت تک بڑھتا ہی رہے گا، بڑھتا ہی رہے گا۔ اس نے پیدا ہی مخلوق اپنے لیے کی ہے، اپنی پہچان کے لیے، اپنے محبوب کے لیے کی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اپنے محبوب کے لیے رکھا ہے کہ اس وقت جو بھی اپنے کو اس قابل بنائے گا کہ وہ اپنے محبوب سے ملاقات کر سکے، اللہ کا دیدار کر سکے اور اپنے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ سکے، تو محنت اسے دنیا میں کرنی ہوگی، دنیا میں اس کو سب لینا ہوگا۔ تو مشکل نہیں ہے، بس صرف اپنے میں کی نفی کرنی ہے، میں نہیں، اے اللہ میں نہیں، تو۔ اب باقی زندگی میں تیری مرضی کے مطابق، تیرے حکم کے مطابق، تیرے محبوب کے نقش قدم پر چلوں گی۔ اس کے لیے تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری مدد کے بغیر نہیں کر سکتی، تیری مدد میرے ساتھ شامل ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا، میں اس مستقل مزاجی سے اس پہ چلتی رہوں گی، تیری مدد میرے ساتھ شامل حال رہے گی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ کا راستہ لے لیں، اللہ کے لیے نیت بنا لیں اور اللہ ہمارا ہاتھ نہ پکڑے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کہتا ہے تم مجھے لے لو، میں تمہیں لے لوں گا۔ تو میں نے تو اللہ کو کہاں لیا ہوا ہے، میں تو اپنی مرضی کر رہی ہوں۔ جس دن میں نے اپنی مرضی چھوڑ دی، اللہ کی مرضی لے لی، اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل حال ہوگی، ہر ایک انسان کے ساتھ، جو بھی انسان ہے، زید، بکر، ہندو، مشرک، جو بھی اللہ کو لے لے گا، اللہ کے محبوب کو لے لے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ مالک یوم الدین، ہر دن اللہ تعالیٰ خالی ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، نہیں، ہر دن ہمارے کام کا مالک ہے، ہمارے ایکشن کا مالک ہے۔ ہم دن میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا رزلٹ آئے گا، اچھا کر رہے ہیں جب بھی رزلٹ آئے گا، برا کر رہے ہیں جب بھی رزلٹ آئے گا۔ ہر دن کا میرے ہر ایکشن کا وہ مالک ہے، کیونکہ وہ میں آگے بھیجتی جا رہی ہوں، اور یہ اس کو معلوم ہے کہ کس وقت جزا دینی ہے اور کس وقت سزا دینی ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اگر اتنی جلدی ہوتا تو مسلمان لوگ تو نہیں رہ سکتے تھے دنیا میں۔ اب سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائیں، کیا اللہ ان کی تکلیفیں فوراً دور نہیں کر سکتا تھا؟ 13 سال آپ نے مکہ میں تکلیفیں اٹھائیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو فوراً تمام انعامات دے نہیں سکتا؟ اللہ کو کے لیے مشکل تھا کیا؟ نہیں دے سکتا تھا، مشکل تو نہیں تھا۔ کیا سب کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دیتا اور سب ان کے اسلام میں داخل ہو جاتے؟ 13 سال آپ نے مکہ میں کیوں کہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے، جد و جہد کرو گے، محنت کرو گے، مجاہدہ کرو گے، اس کے راستے میں نتیجہ کب آئے گا یہ اللہ کے پاس ہے۔ جو عمل کرو گے اس کا نتیجہ آئے گا، دیر یا بدیر اس کا نتیجہ آئے گا۔ اسی دنیا میں آئے گا، ہو سکتا ہے اس دنیا میں نہ آئے، آخرت میں آئے، ہو سکتا ہے اس دنیا میں نہ آئے، قبر میں ملے۔
تو میرے دماغ میں تو یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن کو جو دن ہے اس کا مالک ہے. نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر دن آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا سب کا وہ مالک ہے اور سب کا نتیجہ نکلے گا. جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ نکلے گا، اچھا یا برا. یہ اب ہم پہ ہے کہ ہم اللہ کو، اگر ہم نے اللہ کو جان لیا، پہچان لیا، تو ہماری یہ مشکل ختم ہو جائے گی. ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں گے. اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. لیکن اگر ہم نے اللہ کو نہ جانا، نہ پہچانا، جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا اس مقصد کو ہم نے اپنا مقصد نہ بنایا، تو پھر تو دوزخ کا گڑھا ہے. کیوں کہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. تو اس دوزخ کے گڑھے سے بچنے کے لیے مجھے چاہیے کہ میں سوچوں میں کون ہوں، میں کیوں آئی ہوں اس دنیا میں، مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی کیوں دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں کیوں دی ہیں، یہ کان کیوں دیا، یہ زبان کیوں دی ہے، یہ ہاتھ پیر کیوں دیے، اللہ نے مجھے یہ صحت کیوں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم کیوں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی نعمتیں مجھے کیوں دی ہیں. یہ تمام سوچیں، ہر چیز کا نتیجہ نکلے گا. میرے ہاتھ کا بھی سے بھی پوچھا جائے گا، میری زبان سے بھی پوچھا جائے گا، آنکھوں سے بھی پوچھا جائے گا، میرے کانوں سے بھی، میری جلد سے بھی پوچھا جائے گا. ہر چیز سے میرا حساب کتاب ہوگا کہ میں نے یہ نعمتیں دی تھی، تمہیں زندگی دی، تمہیں نعمتیں دی، آنکھ، کان، ناک، صلاحیتیں دی، عقل دیا، شعور دیا، اپنا محبوب دیا، قرآن دیا، کیا لے کے آئے ہو. کبھی ہم نے اس طریقے سے سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے. لیکن اب ہمیں سوچنا ہے، کیونکہ اب ہم نے اس راستے پہ کو اپنا لیا ہے، اس راستے پہ ہم نے نیت باندھ لیا ہے، قدم رکھ لیا ہے کہ اب ہم جو کچھ بھی کریں گے سب سے پہلے ہم اللہ کو سامنے رکھیں گے، اللہ کی رضا کو، ناراضگی کو سامنے رکھیں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ راستہ لے لیں تو اس کے لیے مجھے چاہیے ہوگا ایک رہنما، اور زندہ رہنما، جس کو میں دیکھ کے اس کا ایک نقش قدم پر چلوں. زندہ رہنما وہ جو اللہ اور رسول سے کا نقشہ ہو، جو قرآن اور سنت کی صحیح معنوں میں تعلیم دے رہا ہو، جس کا دنیا کا کوئی مقصد نہ ہو، صرف اس کا مقصد صرف اللہ اور رسول ہو. وہی صحیح معنوں میں ہمیں اللہ اور رسول کے متعلق صحیح تعلیم دے سکتا ہے، اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتا ہے. تو اب مجھے خود کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میرا پوچھے گا، مجھ سے میرا ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، بچے، یہ وہ کچھ نہیں پوچھے گا، مجھ سے پوچھے گا. مجھے زندگی دی ہے، مجھے آنکھیں دی ہیں، مجھے کان دیا ہے، مجھے زبان دی ہے، مجھے طاقت دی ہے، مجھے ایسے نہیں چھوڑ دیا، مجھے اپنا محبوب دیا ہے، پھر مجھے قرآن دیا ہے، پیدا اس نے مجھے اپنے لیے کیا ہے. تو اب میری زندگی کا جو مقصد ہے تو اللہ ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا. تو اب اس میں مجھے دیکھنا ہے کہ میں دنیا کی طرف زیادہ راغب ہوں کہ میں اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوں. کیا میں دنیا کو لینا چاہ رہی ہوں اللہ کو ناراض کر کے، یا میں دنیا کو ناراض کر کے اللہ کو لینا چاہ رہی ہوں؟ اب یہ مجھے فیصلہ کرنا ہوگا. تو جب میں فیصلہ کر لوں، ایک قدم اٹھاؤں گی تو دوسرا قدم اللہ تعالیٰ میری طرف لے آئے گا. یہ جب آپ لوگ کر کے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس طریقے یہ دین کو اس طریقے سے سمجھنے کی. یہ کوئی بڑی فلسفی نہیں ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ سیدھا سادی ترجمہ ہے، سیدھا سادہ وہ ہے. تو اب ہمیں اس روشنی میں یہ جو اب ہم نے قرآن شروع کیا ہے، اس کو ہمیں اپنے زندگی میں لانا ہے. اب یہ میرا آئینہ ہے، اس کو آئینہ کو سامنے رکھ کے اب مجھے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک زندگی گزارنی ہے. میری رات بھی اسی اس میں گزرے گی، اسی کے مطالعے میں گزرے گی، اسی کے حاصل کرنے کی، اللہ کو حاصل کرنے کی جستجو میں گزرے گی. دن بھی سارا اسی اللہ اور رسول کو حاصل کرنے میں گزرے گا. تو آپ کہیں گے کہ سارا دن ہم اللہ اور رسول کے اس میں رہیں تو ہم دنیا کیسے کریں گے؟ نہیں،
آپ جو دنیا کریں گی، جو دنیا استعمال کریں گی، جو دنیا کے کام کریں گی، جو شوہر کی خدمت کریں گی، باپ کی خدمت کریں گی، ماں باپ کی خدمت کریں گی، بیوی کی خدمت کریں گی، بچوں کی کریں گی، دنیا والوں کی، وہ اسی روشنی میں ہوگا۔ جب میں یہ راستہ لے لوں گی تو وہ ہر قدم، ہر کام وہ میرے لیے دعا بنتا جائے گا، وہ میرے لیے ذکر بنتا جائے گا۔ پھر مجھے زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، پھر مجھے زیادہ عبادتیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، حج عمرے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میری نیت بدل گئی، میرا تصور بدل گیا، میری حرکات اور سرکات بدل گئی، سب میں نے قرآن اور سنت میں ڈھال لی۔ ہر وقت میں میرے دل و دماغ پر صرف اللہ اور رسول ہی ہے کہ ان کو راضی کر لوں، وہ راضی ہو جائیں۔ یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اپنے کو راضی کرنے کے لیے، اپنے سے ملاقات کرنے کے لیے، اپنے محبوب کے رنگ میں رکھنے کے لیے مجھے دی ہے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور ایک ایک لمحہ جو ہم کر رہے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے، وہ سب ہمارے کندھوں پہ جو فرشتے لکھے وہ بھی لکھ رہے ہیں، ہمارے گلے میں جو کتاب ڈالی گئی ہے اس میں بھی لکھا جا رہا ہے، ہمارے ہاتھ پیر سب گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا کیا۔ تو جب اتنی سخت اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وہ رکھی ہوئی ہے تو مجھے اگر میں قدم یہ اٹھا لوں گی تو وہ سخت نہیں ہوگا، اس میں وہ صرف محبت ہی محبت ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی، شفقت ہی شفقت ہوگی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔